أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأقم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر والبغي۔ میرا غیور مسلمانوں، جیسا کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی ہے، تو اس نماز کا جو حقیقی معنی ہے اور حقیقی مقصد ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ آج کے ویڈیو میں نماز کا مقصد ہم جانیں گے۔ تو بھائیو، نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات کی عظمت کا نقش مرتسم ہو جائے، یہاں تک کہ عذاب الہی سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات کی تعمیل اور ممنوعات سے پرہیز کیا جائے۔ تو اس میں تمام بنی نوع انسان کا فائدہ ہے، یعنی تمام ہر قسم کے انسان کا فائدہ ہے، کیونکہ جو شخص نیکیوں پر عمل پیرا ہو اور برائیوں سے کنارہ کش ہو، اس سے بلائی اور نفع کی سوا کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی۔ اور وہ شخص جو نماز پڑھ لیتا ہو لیکن اس کا دل خدا سے غافل ہو اور خواہشات نفسانی و لذات جسمانی میں لگا ہو، اس کی نماز سے گو بقول بعض ائمہ ادائے فرض تو ہو جائے گا، لیکن در حقیقت جو مقصد ہے وہ مطلب حاصل نہیں ہوگا۔ نماز کا کامل دراصل وہ ہے جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ مسلمان جو نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ نماز کا حقیقی مقصد نیاز مندی کے ساتھ خدائے خالق زمین و آسمان کی برتری کا اعتراف اور اس کی لازوال عظمت اور غیر فانی عزت کے آگے سرنگوں ہونا ہے۔ لہذا حقیقی معنوں میں کوئی شخص نمازی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل حاضر خدائے واحد کے خوف سے پر اور باطل وسوسوں اور ضرر رساں خیالات سے خالی ہو کر طالب نجات نہ ہو، یعنی کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پر ہو، یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اور باطل وسوسوں اور ضرر رساں خیالات سے خالی ہو۔ تو پس اگر انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو اور اس حال میں اس کا دل خشوع خضوع سے پر ہو اور اپنے پروردگار قادر و قاہر صاحب سطوت لامتناہی و مالک قدرت بے پناہ کے سامنے عاجز و فروتنی سے حاضر ہو، وہی شخص اپنے گناہوں سے تائب اور اپنے رب کی جانب مائل ہوگا، تب ہی اس کے ظاہری و باطنی اعمال کی اصلاح ہو سکے گی۔ اس کا رابطہ اس کے پروردگار کے ساتھ مضبوط ہوگا اور وہی بندہ حق تعالی شانوں کے زمرے میں شامل اور وہی بندگان حق تعالی کے زمرے میں شامل اور دین کے قائم کردہ حدود پر قائم ہوگا، اور وہی ان امور سے باز رہے گا جس سے رب العالمین نے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بلا شبہ نماز بے حیائی کی باتوں اور ناپسندیدہ کاموں سے باز رکھتی ہے، اور حقیقی معنوں میں مسلمان ہونے کی یہی صورت ہے۔